वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल। तो नाजरीन, इतना खूबसूरत पैगाम चल रहा है। तो सर, आप जैसे कि बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़मीन पर वालिदैन थे, वो ना सिर्फ खुदा के खौफ में रहते हुए खुदा की बात को मानते थे, बल्कि हाकिम वक्त की बात को भी मानते थे। तो आप यहाँ से ज़रा कैरी ऑन करें कि आप हमारे लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं इसमें से। बेशक हम क्रिसमस के इस मौका पर इस सच्चाई को ज़रूर जानें कि यूसुफ और मरियम जो खुदा का हुक्म मानने वाले और हाकिम वक्त का हुक्म मानने वाले हैं, इस पाक ख़ानदान में मसीह यीशु दुनिया में आए हैं। सो ये हमारे सीखने के लिए है कि ये खुशी की बात जो है, ये खुशखबरी जो बांटी जा रही है पूरी दुनिया में, लेकिन यूसुफ और मरियम जिस कठिन राह से गुजरे हैं, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने ये बड़ी तकलीफ़ उठाई है। ख़ास तौर पर मरियम को देखते हैं कि वो नासरत से चली है और वो कितना कठिन वक्त होगा कि वो इस प्रेगनेंसी की हालत में पैदल चली होगी और एक लंबा सफ़र किया है। और जैसे ही वो बैतलहम में पहुंचते हैं, हम वज़ा हमल के वक्त को देखते हैं और यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं। और ये खुशी जो है, उसके पीछे जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो भी हमें याद रखनी चाहिए। जो मुकद्दसा मरियम ने सही है और यूसुफ उसके साथ है और दोनों मिल करके उन्होंने नासरत से ट्रैवल किया है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जब ये भी रास्ते में हैं, तो वहाँ किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं देखते। ना मरियम ने कोई एतराज़ किया है और ना ही यूसुफ की को बुड़बड़ाते हुए देखते हैं। वो बड़ी तहम्मुल के साथ उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा है। और वो जब सराय में पहुंचते हैं तो एक और तकलीफ़देह बात को देखते हैं कि उनको वहाँ आरामदेह जगह नहीं मिल सकी। और ऐसी हालत में जब उनको पता चला हो कि सराय में रहने के लिए जगह नहीं है और उन्हें इस रात को उस जगह गुजारना पड़ेगी जो जानवरों के बंधने की जगह है, जहाँ बदबू है, जहाँ गोबर है, और ऐसी जगह पर उसे रात गुजारना होगी। और फिर देखें कि एक और सितम ज़रीफ़ी कि बच्चे की पैदाइश का भी वक्त यही आ गया है। और ऐसे वक्त में हम यूसुफ के सब्र को और मरियम के तहम्मुल को बड़े वाज़ेह तौर पर देखते हैं। और ये बात सच है कि ऐसी हालत, ऐसी बातें उनके ईमान में और उनके तहम्मुल में किसी चीज़ को कमी नहीं ला सकी, बल्कि वो ईमान में मजबूत हैं। और ऐसे वक्त में उनको खुशी की खबर मिली है और यीशु उनकी ज़िंदगी में आया है। और मैं समझता हूँ कि यीशु आज भी ऐसे ख़ानदानों और घरानों में जन्म लेता है और ऐसे ख़ानदानों में आता है जो इस तरह का तहम्मुल रखते हैं, जो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं, वो खुदावंद के ताबे रहेंगे। और किसी किस्म की बुड़बड़ाहट नहीं है ज़िंदगी में, बल्कि ज़िंदगी में एक इत्मीनान और तसल्ली है, यूसुफ और मरियम की तरह। सो हम इस क्रिसमस का मौका पर इस बात को ज़रूर सीखें कि हकीकी क्रिसमस जो है वो इन्हीं बातों का नाम है कि हम खुदावंद पर भरोसा करने वाले, खुदावंद में इत्मीनान और तसल्ली रखने वाले। बेशक वो हमारी सारी हालतों से वाकिफ़ है और हमें वो हकीकी खुशी से हमकिनार करने पर कादिर है। सो हम देखते हैं कि जब यीशु की पैदाइश हुई और उसे कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा गया, और उसी रात ये पैगाम जो है उन गडरियों को, यहूदी गडरियों को, जो मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे हैं। और यहाँ हम गडरियों के बारे में देखते हैं कि वो जाग रहे हैं, जबकि सराय के लोग सब सोए हुए हैं। और जो बेदार हैं, जो जाग रहे हैं, उनको ये खुशी की खबर दी गई है। और फिर ये वो लोग हैं जो अंडर एस्टिमेटेड हैं, जिनको शुमार में नहीं लाया गया, क्योंकि जिस रात यीशु दुनिया में आए हैं वो वक्त दुनिया में लोगों को गिना जा रहा है, काउंटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ हम गडरियों की बाबत देखते हैं कि वो बड़े आराम से हैं, अपने काम को कर रहे हैं और अपने गले की निगहबानी कर रहे हैं। हुकूमत वक्त ऐसे लोगों को शुमार नहीं कर रही, काउंट नहीं कर रही।
اب دیکھیں یوسف اور مریم تو نام لکھوانے کے لیے چل پڑے ہیں، ایسی حالت میں چلے ہیں کہ انہیں گھر میں ٹھہرنا چاہیے تھا، انتظار کر لیتے، لیو لے لیتے، کسی طرح سے موقع لے لیتے، لیکن انہوں نے حکم کو مانا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس کے حکم کو ماننے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ ایسی حالت میں چل پڑے ہیں، لیکن گڈریے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور گورنمنٹ کی نظر میں، حکومت وقت کی نظر میں یہ عام لوگ ہیں، یہ ایسے جیسے جانوروں کی طرح ہیں، وہ جانور پالنے والے ہیں اور ان کی نظر میں وہ انسان نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آیا، اور لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ انڈر ایسٹیمیٹڈ لوگ، وہ دنیا کی نظر میں حقیر ہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہی مقام رکھتے ہیں۔ خداوند کا فرشتہ ان کو ملا ہے اور ان کو پیغام دے رہا ہے، اور خداوند کے فرشتے نے ان کو کیا پیغام دیا ہے؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، بڑی خوشی۔ بشارت کے لیے لفظ یعنی خوشخبری جیسے خبر ہے، اور یہاں پر بڑی خوشی کی بشارت ہے، وہ خبر جو دنیا کی تمام خوشی کی خبروں سے بڑھ کر ہے، اور یہ خوشخبری فرشتہ ان کو دے رہا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور یہ خوشخبری ان کو دی گئی ہے جو جاگ رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، جہاں پہ یسوع کی پیدائش ہوئی ہے سرائے میں، ان کو خبر نہیں دی گئی۔ اور یہاں ہمیں آج رات اس بات کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، جو بیدار نہیں ہیں، جو مسیح میں اٹھ کھڑے نہیں ہوئے اور جو بیداری کی حالت میں نہیں ہیں، وہ اس کی دوسری آمد پر رہ جائیں گے۔ جیسے اس کی پہلی آمد پر بھی سوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس خبر سے محروم ہیں، لیکن خبر کن کو دی گئی ہے؟ جو جاگ رہے ہیں، ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور وہ اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ سو خداوند کے لیے جاگنا، یعنی اس کی دوبارہ جو آمد ہے، اس پہلی آمد کے موقع پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوئے ہوئوں کو یہ خبر نہیں دی گئی، بلکہ ان کو دی گئی ہے جو جاگ رہے تھے۔ اور ہمارا جاگنا کتنا ضروری ہے اس میں، کہ وہ اس کے دوبارہ آنے کی خبر کی بابت بھی ہے کہ وہ چور کی مانند آئے گا۔ سو ہمیں کس قدر جاگنا اور بیدار ہونا ہے۔ Praise God. خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے ہیں تو یہ خبر گڈریوں کو دی گئی۔ جب فرشتہ ان کے پاس آیا تو وہ ڈر گئے، کیونکہ اتنی لائٹ، اتنی روشنی دیکھنے پر ان پر خوف چھا گیا۔ تو فرشتے نے انہیں کیا کہا؟ ڈرو مت، ڈرو مت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس کے موقع پر یہ پیغام تمام نسل انسانی کے لیے ہے کہ وہ خوف نہ کریں، چونکہ خداوند کا آنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے نجات کا پیغام، خوشی کا پیغام، بلکہ بڑی خوشی کی بشارت کا پیغام جو تمام بنی نوع انسان کو دی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے فرشتے کا یہ کہنا کہ ڈرو مت، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو یہی پیغام دیتا ہے کہ خوف نہ کر، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور نہ صرف اس پر فضل ہوا بلکہ اس کے وسیلے سب پر فضل ہوا ہے۔ اور یہی پیغام ہم یوسف کی بابت بھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ 3 بار ہم اس بات کو فرشتے کے وسیلے سیکھتے ہیں کہ خوف نہ کر، مت ڈر، ڈرو مت۔ سو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے خوف کو دور کیا جا رہا ہے، چونکہ خوف جو ہے وہ نتیجہ ہے گناہ کا۔ اور جب آدم نے گناہ کیا تو باغ عدن میں جب خدا اسے ملنے کے لیے آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرا، وہ خدا کی آواز سن کر ڈرا۔ جب خدا نے یہ کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو وہ خوف اس کی زندگی میں پہلے نہیں تھا، یہ خوف گناہ کی وجہ سے آیا۔ اور یہ سر یہیں سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کے انجیلی بیان کو، تو یہاں پر جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ڈرو مت، تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو میتھیو ہینری اپنی کمنٹری میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فطرتی اعتبار سے خدا ہمارے اوپر ہے،
اور شرعی اعتبار سے خدا ہمارے مخالف ہے، پر جب لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ فرشتہ کہتا ہے اب ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو ابھی کیونکہ سر ہم قریب جا رہے ہیں اپنے وقت کے، اور ناظرین بڑا خوبصورت یہ سلسلہ جو آج 24 کی نائٹ کا ہمارا چل رہا تھا پیغام کا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام میں سے جو چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کی رہنمائی کیجئے تاکہ مسیح کے دن کے لیے تیار ہو سکیں۔ سو میں سر چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کیجئے۔ ہم دعا مانگیں۔ مہربان جلال عثمانی باپ، تیرے حضور جھکتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمیں خدا ہوشنا ٹی وی کے لیے اور ہوشنا ٹی وی کے سارے انتظام کو سنبھالنے والوں کے لیے تیرا فضل چاہتے ہیں، اور کرسمس کے موقع پر مہربان خدا ہم ڈیوڈ ڈین کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے اور ہوشنا کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں۔ تمام مہربان خدا ہوشنا ٹی وی کی نشریات کو دیکھنے والوں کے لیے بھی ہم تیرا فضل چاہتے، اور اس کرسمس کے موقع پر تیرے کلام کی باتوں کو سننے والے، سیکھنے والے بڑی برکت کو پائیں۔ اے باپ، تیرے بیٹے یسوع کی گہری پہچان کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے حقیقی کرسمس منانے والے ہوں، اور بے شک تیرا جلالی ہاتھ خداوند تیرے بچوں پر ہمیشہ بڑا رہے اور تیری سلامتی کو پائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل۔ خداوند آپ کو برکت دیں۔